الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مزید وصیتوں کو جانیں گے انشاءاللہ۔ ابو سعید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھیے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ یہاں پر جو ہے ہمیں ایک دائی کی صفت بیان کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ ہم دوسروں کو کس طرح سے برائی سے روک سکتے ہیں، اور یہاں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ کس قدر ضروری ہے برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا۔ یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب کسی کو برائی کرتا دیکھیں، گناہ کرتے دیکھیں، تو تین آپشن ہیں آپ کے پاس۔ اگر تو آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں، آپ کا ایمانی لیول بھی اور باقی معاملات بھی، کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روک دیں، اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اور اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے روک دیں۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، پھر کم از کم اس برائی کو ضرور برا جانیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں، اور جس دور میں ہم ہیں ایسا ہی ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے برائیاں، گناہ ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل دیکھ دیکھ کے انہیں ہماری آنکھوں، کانوں، ہمارے ذہن نے قبول کر لیا ہوا ہے۔ ہمارے شادی پہ بہت سے ایسے تہوار، ایسی رسومات بھی ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہوئی ہیں، اور دیکھ دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ شادی کا ایک رکن ہے، ایک حصہ ہے، اس کے بغیر شاید ہمارا شادی کا فنکشن نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے کہ ایک لیول یہ آ جاتا ہے کہ ہم برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم برائی کو ضرور برا جانے، اور پھر یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمانی لیول جو ہے وہ کس حد تک ہے۔ تو ہمیں جہاں پہ بھی کسی کو دیکھیں برائی کرتے ہوئے تو ہمیں وہاں پر ضرور نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان جو ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ تب لوگ نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، تب ایسا ہوگا۔ اور ہم نے ایسی بہت سی حدیث بھی پڑھی، قرآنی آیات میں بھی ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو غرق کر دیا جس کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کیا جو خود تو برائی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود نیکی کے راستے پر ہیں تو پھر ہم دوسروں کو بھی روکیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں ہی نہ ہو اور ہمارے بتانے سے وہ نیکی کے راستے پہ آ جائیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرور جو ہے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، بہت بڑا نہیں تو معمولی ہی صحیح، لیکن بہت آسان انداز میں دوسرے کو محسوس بھی نہ ہو، اور ہم خیر کی دعوت جو ہے وہ دے جائیں۔ ایک جو مومن ہوتا ہے وہ ایک دائی بھی ہوتا ہے، وہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات اس کی زبان میں اس کا عمل دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ پہ، ہر لیول پہ ہماری دعوت کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے۔ حضرت سمیہ شوبانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو سالبہ سے پوچھا، ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، آپ اس آیت کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ کہنے لگے، کون سی آیت؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اے ایمان والو، تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے، گمراہ ہونے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تم خود ہدایت پر ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم نے خبر رکھنے والے سے یہ سوال کیا ہے، میں نے اس آیت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امر وہ نہیں سر کر کے بیٹھ رہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بھلائی پر چلو اور برائی سے باہم روکتے رہو، خود بھی باز رہو، لیکن جب دیکھ لو کہ لوگ ہوا و ہوس کے بندے ہو گئے، خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر شخص خود رائے ہو گیا ہے، اپنے خیال میں مست ہے، اور تم کو بھی کچھ کرنا ہی ہو، کچھ کرنے پر تم مجبور ہو، تو ایسے وقت میں صرف اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو اور عوام کی فکر چھوڑ دو۔
یہ امر یقینی ہے کہ تمہارے آگے کچھ مصائب کا زمانہ آئے گا، ان شدائد میں صبر رکھنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگاروں کو مٹی میں دبانا۔ اس وقت نیک عمل کرنے کا ثواب ان 50 آدمیوں کے برابر ہوگا جنہوں نے اس جیسی نیکی کی ہوگی۔ اللہ اکبر! کتنی اس میں جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید یہ حدیث ایک طرح سے پچھلی حدیث کے اپوزٹ بھی ہے، کہ یہاں پر آخر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے دوسروں کو نہیں روکنا، صرف اپنی اصلاح کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن بھی بتا دی گئی کہ پہلے یہی بتایا گیا کہ بھلائی پر خود بھی چلنا ہے اور دوسروں کو بھی بھلائی پر لے کر آنا ہے، برے کاموں سے خود بھی باز رہنا ہے، دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر ایسا وقت آ جائے کہ ہر انسان جو ہے وہ صرف اپنی رائے پہ عمل کرتا ہے، اس کو دوسرے کی بات انتہائی ناگوار ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اپنے خیال میں اپنی زندگی میں مست ہے، اس کو صرف دنیا چاہیے، اس نے دین کو جو ہے پسے کچھ ڈال دیا، ہر چیز پر وہ دنیا کو فوقیت دے رہا ہے، اور ایسا وقت ہے کہ آپ کے لیے نیکیاں کرنا ایسے مشکل ہے، سنت کو اپنانا ایسے مشکل ہے جیسے انگارے کو مٹھی میں دبانا۔ اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ اپنا ایمان بھی بچانا مشکل ہو گیا، اگر میں لوگوں کے درمیان رہوں گا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، تو پھر یہ کہا گیا کہ پھر آپ ایسے لوگوں سے الگ ہو جائیں، پہاڑوں میں بھی نکلنا پڑے، میں اور حدیث میں اس کی وضاحت تھی، پہاڑوں کی طرف جانا پڑے، پہاڑوں میں نکلنا پڑے، پتے کھا کر گزارا کرنا پڑے تو وہ بھی کر لیں، لیکن اپنے ایمان کو بچا لیں۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے حالات تو نہیں آئے کہ ہمیں کوئی نیکی پر عمل کرنے میں اس طرح سے جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دے یا آزمائش میں ڈال دے، لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا ہے بھی، جیسے آپ مسجد اقصی میں ہی دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ عبادت کے دوران جو ہے ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور انہیں روکا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، زخمی کر دیا جاتا ہے، تو ان کا ایمانی لیول پھر بھی ہم سے بہت آگے ہے، وہ پھر سے نیز و شکر سے اگلی نماز میں اگلے دن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ لیکن جب سب پوری دنیا میں ایسے حالات ہو جائیں تو پھر یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ پھر ہم دوسروں کی پرواہ چھوڑ دیں اور اپنی پرواہ کریں، لیکن ابھی ایسا وقت ہے کہ ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگ- دیکھیے تب تک جو ہے نا وہ قومیں قائم رہتی ہیں، وہ لوگ زندہ رہتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے، عذاب نہیں آتا جب تک وہاں پر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور جب تک لوگوں کی اصلاح کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ جب اصلاح کرنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور استغفار اور برائی آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ عذاب بھی آ جاتا ہے۔ اگلی وصیت دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور پھر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے، بلکہ وسعت پیدا کرو اور کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی فرما دے گا۔ اس حدیث میں جو مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں، علمی مجالس بھی سے مراد ہے، اور جیسے خصوصاً جمعہ کے دن میں خطبہ کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں اور پھر پھلانگ پھلانگ کے آگے جا کر بیٹھنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ چھوٹوں کو اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنے دیں، یا دوسرے چھوٹوں کو اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ بزرگوں کو بیٹھنے دیں۔ تو یہاں پر ایک اصول بتایا گیا، ایک ادب بتایا گیا کہ جب آپ علم کے مجالس میں آگے ہیں، جو پہلے آگے ہے اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھا جائے، اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ پھلانگ پھلانگ کر کندھے پھلانگ کر آگے نہ جائیں، بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تو سب کا جو دھیان ہے وہ بھی بھٹک جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کا دھیان بھی بھٹک جاتا ہے جب مجلس کے اندر ایک ہلچل مچاتی ہے، اور پھر اس وجہ سے دوسروں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے اگر جلدی آ جاتے ہیں اور پہلی صف میں ہوتے ہیں انہیں کھینچ کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انتہائی ان کا دل بھی خراب ہوتا ہے اور وہ آئندہ ایسی مسجدوں میں جانے سے بھی گھبراتے ہیں کہ ہماری وہاں پہ کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاکستان کی بجائے اگر ہم دوسرے کچھ ملکوں میں دیکھیں، وہاں پر بہت زیادہ بچوں کو رسپیکٹ کی جاتی ہے اور انہیں آگے جگہ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں موٹیویشن بھی ملتی ہے اور ان کا دل بھی مسجدوں میں لگتا ہے، اور بعض کا تو ان کے ساتھ کھیلا بھی جاتا ہے، انہیں تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اگلی نسل کو جو ہے نا تیار کرنے کے لیے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہم ہمیشہ بچوں کو پیچھے پیچھے بگائیں گے یا ڈانٹیں گے مسجدوں کے اندر، تو وہ ظاہری بات ہے وہاں سے بھاگے گے ہی۔ تو ایک اس اصول میں یہ بھی ہے کہ بچوں کی بھی عزت کی جائے اور ان کو پہلی سب سے نکال کر پیچھے نہ بھیج دیا جائے۔ اور یہاں پر جب کشادگی کی بات کی گئی، مراد یہ ہے کہ سمٹ کر بیٹھا جائے، آگے ہو کر بیٹھ لیا جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو بھی جگہ جو ہے وہ ملتی رہے۔
हमारे यहाँ क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे सुकून है, आराम है, या एसी की हवा आ रही है, या पंखे के नीचे है, वहां पर हम बैठ जाएंगे। दाएं बाएं जगह खाली है, लेकिन एक मजलिस की जो खूबसूरती है उसका हम एहसास नहीं करेंगे, उसको बनाने की कोशिश नहीं करते। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को भी। तो कुछ देर के लिए हम बैठे हैं, अगर वहां पर हमें हवा नहीं भी लग रही है या कुछ गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, तो अल्लाह ताला की खातिर बर्दाश्त करके कोशिश करें कि करीब होकर बैठे, बताने वाले की उससे बात भी ज्यादा अच्छे से सुनी जाएगी, और अजर भी ज्यादा होगा। आप ज्यादा चीजें सीख जाएंगे, पहले आने का भी आपको सवाब मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा जो है वो हमें हर हाल में करनी है, हर जगह पे करनी है, हर मुकाम पे करनी है। अब देखिए कितनी मामूली बात है, वो भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि अगर आप इनके मजलिस में जाते हैं तो वहां पर अदब का ख्याल कितना जरूरी है। और हमें पता चलता है, कहने वाले ने कहा है कि मोहब्बत के करीनों में अदब पहला करीना है। तो अदब जहाँ पे नहीं होता ना, वहां पर इंसान अच्छा सीख नहीं पाता। इसलिए अदब आजिज़ी के साथ जहाँ इंसान बैठता है, खुशू खुजू के साथ, वहाँ इंसान को सीखने के भी ज्यादा मौके मिलते हैं। जहाँ इंसान अपने आप को अपने ओहदे से ही हर जगह पे रखते हैं। आप किसी जगह पे उस्ताद होंगे, लेकिन किसी जगह पे आप स्टूडेंट भी होंगे। अगर आप स्टूडेंट की जगह पे अपने आप को उस्ताद समझ के बिठाते हैं तो आप अच्छा नहीं सीख पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट की सीट पे बैठ के हैं तो वहां पर आपने आपको अगर आप स्टूडेंट समझेंगे तो आप अच्छे ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। तो इसलिए हर जगह पे अपने ओहदे से के साथ ही, या अपने घर में जो आपका एक मुकाम है उसके साथ ही रहना चाहिए। हर जगह पे हमारा मुकाम बदलता रहता है। उसकी वजह से आपको सीखने के मौके भी ज्यादा मिलते हैं, और दूसरों के दिल में आपके लिए इज्जत भी आती है, रिस्पेक्ट भी आती है। और हमें हदीस में आता है कि जो अपने भाई की तकलीफ को दूर करता है, अल्लाह ताला उसकी तकलीफ को दूर करता है। तो अगर हमें ऐसे लोग मिलते हैं, कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको वाकई में कोई मसला है, वो नीचे नहीं बैठ सकती है, तो अगर हम उनको उठकर ऊपर कोई जगह दे देते हैं तो इसमें हर्ज नहीं है कि हम कहें कि नहीं, रसूलुल्लाह ने तो उठकर बैठने से मना फरमाया तो हम वहां पे मस्जिद होकर बैठे नहीं। ऐसी भी बात नहीं है, दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन खुद जो लोग अगर आकर बगैर किसी वजह के दूसरों के साथ इस तरह से करते हैं तो उस चीज से रोकेंगे। अगली वसीयत देखते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इन मजलिसों के बगैर चारा नहीं, हम वहाँ बैठकर बातें करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने वहाँ जरूर बैठना है तो तुम रास्ते को उसका हक दो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक क्या है? आपने फरमाया, निगाहों को पस्त रखना, तकलीफ चीजों को रास्ते से हटाना, सलाम का जवाब देना, नेकी की तलकीन करना और बुराई से रोकना। सुभान अल्लाह, कितने प्यारे उसूल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर सिखा दिए। और यहाँ पर जो है वो इस बात की तरबियत की है कि अक्सर मोहल्ले में कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ इसमें मर्द तो शामिल है, कुछ खवातीन भी ऐसी होती हैं, घरों के बाहर निकल कर बैठ जाती हैं, फिर हर आने जाने वाले पे नजर, हर घर पे नजर। और औरतों के अंदर तो वैसे ही जासूसी पाई जाती है, फिर अगर घर से भी निकल कर बाहर बैठ के तो फिर आप खुद ही सोचें कि तो कितनी उनमें जासूसी की आदत में पुख्तगी भी आएगी, और हर जगह उनकी नजर भी होगी, हर आने जाने वाले पे जुमला भी कस लिया, बात भी कर ली। तो ये इसकी वजह से क्या है कि आगे आगे बुराई में ही इजाफा होगा। तो पहली बात ये कि औरतें तो इस तरह से बाहर निकल कर बैठ नहीं सकती हैं, उनके पर्दे का भी सारी बात नुकसान होगा। और अगर मर्दों की बात करें तो अगर कहीं ऐसी ज़रूरत है, जैसे साहबा ने कहा कि वो हमारे लिए ज़रूरी है, उसके बगैर चारा नहीं है, यानी उनके पास ऐसी जगह नहीं है उसके अलावा कि जहाँ वो बैठ कर आपस में बातचीत कर सके, या हो सकता है कि वहाँ कोई कारोबारी बातचीत चलती हो, यानी कोई ज़रूरी ऐसी बात हो। तो उस सूरत में फिर हमें ये बता दिया गया कि अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ बैठना भी ज़रूरी है, उसके अलावा कोई और जगह भी नहीं है, तो फिर रास्ते का ख्याल रखना चाहिए। एक तो नज़रें झुकाकर रखकर हर आने जाने वाले पे जो है वो निगाह ना डाली जाए, और फिर तकलीफ चीज को रास्ते से हटा दिया जाए। रास्ते में अगर कोई ऐसी चीज है से गुजरने वाले को दिक्कत हो रही है, तो उसको अगर हम हटा देते हैं तो उसके लिए भी अजर है। जैसे हदीस में आता है कि किसी ने रास्ते से पत्थर को हटा दिया तो उसको भी सवाब मिलेगा। उसका ऐसे पत्थर हटाना, तकलीफ को हटाना सदका है। फिर सलाम का जवाब दिया जाए, अगर कोई पास से गुजर के सलाम करता है तो उसका जवाब अच्छे से देना चाहिए। नेकी की तलकीन करें, बुराई से रोकें। अब देखिए यहाँ पे भी नेकी की तलकीन और बुराई से रोकना आ गया। आपस में बैठे हैं, कोई आपसे मिल रहा है, जहां भी मुमकिन हो खैर की बात पहुंचा दे और बुराई से रोक दे, इसी में भलाई है। अगली वसीयत है,
تم پر لازم ہے مایوس ہو جاؤ اس سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو یقیناً وہ غنا ہے یعنی غنی ہے، اور تم بچو طمع سے تو یقیناً وہ فقیری ہے، اور نماز پڑھو اپنی نماز، اور تم ودا کرنے والے ہو، اور بچو جس سے عذر کیے جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے آپ ودا کرنے والے ہو، گویا کہ یہ آخری نماز ہے، یعنی آپ رخصت کرنے والے ہو، رخصت ہو جانے والے ہو، آپ کی آخری نماز ہے، اب دنیا کو ودا کرنے والے ہو، یہ مراد ہے اس سے، یہاں پر جو ودا کی بات کی گئی۔ اور آپ نے فرمایا طمع سے بچو، لالچ کرنے سے بچو، عذر کرنے سے بچو، یعنی بعض اوقات انسان نیک کام کر سکتا ہے یا کسی کے ساتھ خیر کا کام کر سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی عذر بیان کر دیتا ہے یا عذر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے لے آتا ہے، تو یہاں پر رکا گا کہ بلا وجہ کے عذر جو ہے وہ بیان کرنے سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کا فرمانا ہے، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ امت کو بتا دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرے گا اور گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور یہ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کا راستہ کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اس سے تم مایوس ہو جاؤ، یہ تمہاری مالداری ہے، یعنی لوگوں کے پاس جو مال ہے، ان کے پاس دنیا کی آسائشیں ہیں، گھر بار ہے، اچھا بڑی گاڑیاں ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے نا ہمارے اندر ہرس نہیں آنی چاہیے۔ ہم اچھی سواری مانگ سکتے ہیں، یہ دنیا کے ہسانہ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ جس کے پاس کچھ اچھا دیکھا وہیں پہ ہرس آ گئی کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، یہ دل اداس ہو گئی کہ میرے پاس ایسی گاڑی کیوں نہیں ہے، یا ایسا گھر کیوں نہیں ہے، یا ایسی سہولت کیوں نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہرس میں آ جاتی ہے، تو جس انسان کے اندر ہرس آ جائے نا تو پھر اس کا اصل جو مقصد ہوتا ہے اس سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، وہ پھر انہی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، دنیا کو جمع کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو دنیا سے رغبتی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور تم اس سے بے رغبتی کرو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو لوگ تم سے محبت کریں گے، اور پھر جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی آسائش مانگنی چاہیے، لیکن حد سے زیادہ جس کے پاس آسائشیں ہوں گی اس کا حساب بھی اتنا سخت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک غریب جو ہے، ایک مسکین جو ہوگا، وہ 50 برس پہلے اپنا حساب کتاب دے کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس سے سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ جن کے پاس مال ہوگا وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ حساب کتاب میں لگے رہیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا حسنہ دے، اس لیے آپ کو نے دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا حسنہ بھی عطا کیجیے اور آخرت کا حسنہ بھی۔ تو دنیا مانگنے میں حرج نہیں ہے، ضرورت کے مطابق کفایت کے مطابق ہم دنیا مانگ سکتے ہیں۔ دنیا کے حسنہ میں آتا ہے ایک اچھا گھر، اچھی سواری، اچھی بیوی، یہ دنیا کا حسنہ ہے، اور آخرت کا حسنہ کیا؟ اللہ کی رضا کا مل جانا، جنت کا مل جانا، جہنم سے بچا لیا جانا۔ لیکن حد سے زیادہ جب ہم ہرسی ہو جاتے ہیں نا، اور ایک چیز پہ صبر نہیں کرتے، اور تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگلی وصیت دیکھتے ہوئے موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا خیال رکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن مجید اونٹ سے زیادہ بھاگنے والا ہے اپنے باندھنے سے۔ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی، یہ قرآن کے خیال سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو یاد رکھنا، قرآن کا احصا کرنا، قرآن کو بار بار پڑھنا، قرآن کے احکامات کو دہرانا، قرآن کی حفظ کو دہرانا۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے نا تو قرآن ہم سے بھاگ جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے اونٹ کو جب باڑے سے کھولا جاتا ہے تو وہ آزاد ہو کر بھاگتا ہے باہر کی طرف، یعنی کہا گیا کہ اونٹ سے بھی زیادہ تیز بھاگ جاتا ہے قرآن ایک انسان سے اگر وہ اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل آپ سادہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ہم نے کوئی دعا حفظ کی ہے یا کوئی صورت حفظ کی ہے، اور اگر ہم اسے 2 دن نہیں دہراتے، ہم نئی نئی حفظ کر رہے ہیں، 2 دن نہیں دہراتے نا، تیسرے دن ہم دہرائیں گے تو وہ ہمارا حفظ اچھا ہوگا، لیکن وہی صورت اگر ہم نے 3 دن دہرائی ہوگی اور چوتھے دن ہم اسے دوبارہ دہرانے کی کوشش کریں گے تو وہ حفظ ہمارا پختہ ہوگا۔ ایسے پورے قرآن کی بات ہے، ایسے قرآن کے احکامات کی بات ہے، ایسے قرآن کی حفظ کی ہر چیز کی ہے۔
اگر دہراتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہے اور ہمارے حافظے میں بھی مضبوط رہتی ہے اور ہمارے علم میں بھی، عمل میں بھی۔ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر بات جب علم میں نہیں رہی تو وہ ہمارے عمل سے بھی آہستہ آہستہ وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی، مائنس ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ہمارے دل پہ بھی ایک بہت سا بن جاتا ہے، ذہن بھی ایک اداسی سی آ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں کہیں کمی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم نے گناہوں کا جو ہے نا اس کو زیادہ جمع کر لیا ہوتا ہے۔ اور اچھا بعض بات انسان سوچ بھی رہا ہوتا ہے کہ میرا دل تو اداس ہے لیکن میں نے گناہ بھی کوئی اتنا بڑا نہیں کیا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں اور باقی سب معاملات بھی چل رہے ہیں، قرآن کلاس بھی لے رہی ہوں، لیکن پھر بھی دل اداس ہے۔ تو اصل میں بات نہیں ہوتی کہ ایک دم کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہوتا، ہم نے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے 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 وہ جمع ہوتے ہوتے پھر بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت کثرت سے استغفار کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دل کا بوجھ ہے وہ اتار دے۔ تو کثرت سے استغفار، کثرت سے ذکر کرنے سے جو ہے وہ دلوں کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ اس کو قرآن کی تلاوت سنی جائے، قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنی جائے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اثرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کرنے سے انسان جو ہے وہ معمول پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حفاظت کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، صبح شام کے اذکار سکھائے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی حفاظت جو ہے وہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ مجھے بہت پیاری یہ حدیث لگتی ہے اور مجھے اتنا اس وقت پیار بھی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا۔ ایسے لگا جیسے یہ ہمارے لیے مطلب بات کی گئی ہے، جیسے مجھ سے ہی کی جا رہی ہے، ایسی مطلب یہ بات لگی جب میں نے پہلی بار اس حدیث کو پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مردوں کو مواقع فراہم کر رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں آتے ہیں، انہیں دین سکھاتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو بھی اللہ کے مسجدوں میں آنے سے مت روکو، انہیں بھی آنے دو، وہ بھی جو مسجدوں کے اندر کی جو ایمانی پوزیشن ہے، ایمانی لیول ہے، اس کو وہ محسوس کر سکیں، ان کے لیے بھی وہ بشارتیں ہیں، راستے میں چل کر آنے میں جو نیکیاں آپ حاصل کرتے ہیں وہ بھی حاصل کر سکیں۔ اور پھر یہ کہ مسجد میں جا کر انسان کے دیکھنے روحانی کیفیت ہوتی ہے، وہاں عبادت کرنے کو بھی زیادہ دل کرتا ہے، دعائیں کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہاں پہ روکنے سے جو منع کیا گیا، لیکن ساتھ میں کچھ کنڈیشن ضرور لگا دیں کہ ایک تو یہ کہ مسجد میں جاتے ہوئے اور خواتین جو ہے وہ خوشبو زیادہ نہ لگائیں کہ جس کی خوشبو جو مردوں تک جائے تو اس کو بہت زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسے لباس نہ پہنے ہو جو چست ہوں، جس سے جسم نظر آتا ہو، مطلب پردے کا پورا خیال رکھا جائے، اور ایسے زیورات نہ پہنے ہو جو کھن کھناتے ہوں، یعنی جن کی آواز آتی ہو، جیسے پائل وغیرہ، اس طرح کی وہ چیز جس کی آواز آتی ہو کہ اس کی آواز سے مرد جو ہے متوجہ ہو جائے، یعنی اس قسم کی چیزیں جو ہے ان کے استعمال سے روکا گیا ہے۔ جب آپ مسجد میں جائیں تو پردے کا پورا انتظام ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ آپ ایک طرح سے یہ کہہ دیں کہ اس کی تائید ہی ملتی ہے، جس چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اس کو کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تو خواتین نہیں جاتی ہیں، لیکن جمعے کا جیسے کچھ مساجد میں انتظام ہوتا ہے تو وہاں ہم شرکت کر سکتے ہیں، خصوصاً عید کے موقع پر آپ لوگ ضرور شرکت کیجیے گا۔ اور پھر اسی طرح سے رمضان میں تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے مساجد میں، تو وہاں پر جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، مساجد میں جا کر جب عبادت کی جاتی ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے، جیسے با جماعت نماز جو ہے اس کا 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ایک حدیث میں 25 درجے بھی ہے اور ایک میں 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس لیے اس اجر کو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں ان دنوں میں جب خصوصاً خواتین کے لیے جو ہے وہ انتظام موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ایک یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ خواتین کو بھی اجازت ہے مسجد میں جانے کی، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ اگلی وصیت دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ بس تم سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ یہاں پر بڑی پیاری بات کی کہ اور ہمیں اس کا ہمیں بھی نیت کر لینا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ سچی ہے، برحق ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے جو ہم تک پہنچی کہ دین آسان ہے، اور پھر فرمایا کہ جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے،
یعنی کسی چیز کو جان بوجھ کر اپنے اوپر فرض کر لینا، اور کوئی ایسی منت مانگ لینا، جیسے کچھ لوگ 100 رکعت کی منت مان لیتے ہیں، تو اپنے اوپر سختی کرنے سے جو وہ اسلام روکتا ہے، اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 2 آپشنز دیے جاتے نا عمل کے لیے، ایک مشکل ہوتا ہے ایک آسان ہوتا، تو آپ آسان والا منتخب فرماتے۔ تو آسانی جو ہے وہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کی اجازت ہے، اور آسانی پیدا اپنے لیے بھی کرنے کی، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، راستے جو ہے کھولتے ہیں، مواقع پیدا کرتے ہیں۔ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے کی بات کی، جیسے ایک صحابی تھے، تو وہ نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا 2 پیلرز کے درمیان ایک رسی انہوں نے باندھی ہوئی تھی، اور جب وہ قیام کرتے کرتے تھک جاتے تو اس رسی سے ٹیک لگا لیتے۔ تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یا ان تک بات پہنچائی گی، تو آپ نے اس چیز سے روکا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے تو آسانی کو اختیار کیا جائے، اپنے اوپر بے سختی نہ کی جائے۔ یا جیسے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں ایک 3 صحابی جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں، جس میں ایک نے کہا کہ میں ساری رات جو ہے سوؤں گا نہیں، عبادت کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گئی، یعنی آپ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور آپ نے کہا کہ تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جو غالب کر لیتے ہیں، یا ایسی اذکار یا ایسے وظائف اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، تو وہ اپنے اوپر سختی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین آسان ہے۔ دین کے جو آسانی والے معاملات ہیں، جب ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے میں مشکل نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے اگر پردے کی بات کی ہے تو اس میں آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تب آتی ہے جب ہم ان راستوں کو نہیں اپناتے جو راستے ہمیں سکھائے گئے ہیں، تب پھر ہمارے لیے مشکل آتی ہے۔ اب جیسے ہمارے دین میں جوائنٹ سسٹم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جوائنٹ سسٹم ہے، تو تب پھر پردہ کرتے ہوئے ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اصل میں پیچھے غلطی تو ہم نے خود کی نا، ہم نے ایسے سسٹم اپنے گھروں کے بنائے ہوئے، ورنہ تو اس جگہ پہ جب ہمیں پردہ ہی نہ کرنا ہوتا، جب جوائنٹ سسٹم ہی نہ ہوتا، تو ہم وہاں پہ پردہ نہ کرتے تو ہماری لیے آسانی تھی۔ لیکن ایسی مشکل میں اگر ہم اللہ کے حکم کو پکڑتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ اجر بھی ہمارے لیے دوہرا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں۔ عمل پر کسی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو مشکل آتی ہے، اس پر جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بھی بہت اجر ہے، اور پھر جو آزمائشیں آتی ہے اس پر جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اجر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ گروہ ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت کی طرف چلا دیا جائے گا۔ تو جنت کے دروگے پوچھیں گے آپ لوگ کون ہیں کہ ابھی تو حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوا اور آپ جنت کی طرف آ گئے ہیں؟ تو وہ کہیں کہ ہم صبر کرنے والے تھے۔ تو اس پر جو ہے وہ پوچھیں گے کس چیز پر صبر کرنے والے، تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اتنا زیادہ اچھا ہے۔ تو جو بھی عمل کر رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اس میں اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور پھر پوری امید رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے صبر کو قبول کریں گے اور مجھے بہترین اجر سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کا ہم سیشن یہیں تک رکھتے ہیں، اگر آپ کو کچھ سوال وغیرہ ہے تو آپ کر لیجیے۔ ہوں، رحیلہ نے بڑی اچھی بات کی کہ حرص کرنا فطرت ہے انسان کی، تو بہتر ہے کہ دنیا کی حرص کو آخرت کی حرص سے بدل دیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، فریدہ جان کہہ رہی ہیں کہ بچپن سے ہی اس طرح رسومات سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ ہمیں زندگی کا حصہ لگنے لگتی ہے، برائی نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ چھوٹے ہوتے سے جب ہم وہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ضروری حصہ ہے ہماری زندگی کا۔ اچھا آپ لوگ بتائیے، نیکسٹ سیشن جو ہے وہ بھی ہم وصیتوں پہ ہی رکھ لیں کیا؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے کمنٹ پہ ضرور بتائیے۔ میرا تو دل یہی چاہ رہا ہے کہ ہم مزید کچھ اور وصیتوں کو بھی دیکھیں اگلے کچھ دنوں میں بھی۔ جس کسی کو آپ برائی سے روکتے ہیں نا، تو اس کو جب آپ بیان کریں تو آپ اس میں اس انداز سے نہ کہیں کہ یہ جو آپ کام
کر رہے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا جوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کے ساتھ۔ جب آپ حدیث بیان کر کے اس کو باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ بتائیں گے نا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے دل میں جو ہے نا ایک خیر تو جلے گی ہی، ٹھیک ہے نا؟ اور خیر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں لگی ہوتی ہے، کھٹک ضرور پیدا ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم بتا رہے ہیں وہ فوراً ہماری بات مان لے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بات مان لے۔ تو ہمارا کام ہے بات پہنچا دینا اور پھر اس کے لیے دعا کرنا، اور جب جب موقع ملے اس کو بتاتے رہنا۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں بھی ہم کچھ مزید وسیطوں پہ ہی پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور دعائیں کریں، ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، رمضان بہت تیزی سے گزر گیا اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ اب سب ضرور دعائیں کریں، ارادے باندھیں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی باقاعدہ دین کو سیکھیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگائیں گے، تاکہ ہم آخرت کے لیے بھی کچھ کر جائیں انشاءاللہ۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیے گا، اور آپ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت کریں، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے کہ ہم روزانہ یہاں مل بیٹھتے ہیں اور کچھ دین کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رکاوٹیں آتی ہیں اس راستے میں، بس پریشان نہیں ہونا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے، اور فوراً یہ دیکھنا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے کتنا اجر ہے، اور پھر یہ کہ جو انبیاء کرام اور جو دائی گزرے ہیں ان سب کی زندگی میں رکاوٹیں تھیں، تو بس انشاءاللہ اپنے کاموں کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔